بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین کرام، حق ٹیلی ویژن کا ہفتوار تحقیقی اور علمی پروگرام RSTU آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ساری دنیا کے مسلمان آپ کی اس امت کا حصہ ہیں جسے امت اجابت کہتے ہیں، اور آپ کے امتی ہونے کے ناطے کہ آپ سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ کافۃ للناس کے لیے رہبر و رہنما بن کر تشریف لائے، اور آپ قیامت کی صبح تک کہ لوائے حمد بھی اس دن آپ کے ہاتھوں میں ہوگا. امت کا وہ حصہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا امت دعوت کہلاتا ہے. اس امت کے اس بڑے حصے کو دعوت پہنچانا، اس اسلام کی حقانیت سے آگاہ کرنا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ تم انہیں لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف، اپنے رب کی سبیل کی طرف، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور بہت پیار بھرے واعظ کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرما کر کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہیں وہ ان تک پیغام پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. چنانچہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سننے کے بعد بہت سے ایسے تھے جو اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے، بہت سے ایسے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ بیت اللہ میں پڑھی جانے والی نماز کے 1,00,000 درجوں کے ثواب کو، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھی جانے والی 50,000 اور ایک روایت کے مصداق 1,000 نمازوں کے ثواب کو تو چھوڑنا گوارا کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین رحمت کو لوگوں تک پہنچانے سے باز رہنا انہوں نے گوارا نہیں کیا. ساری دنیا میں آج جبکہ اسلام کو دہشت گرد دین کے طور پر، آج جبکہ اسلام کو جاہلوں اور اجڑ لوگوں کے دین کے طور پر روشناس کرایا جا رہا ہے، اور اسلام کی وہ تعبیر، وہ تصویر، وہ رخ دکھایا جا رہا ہے جو کبھی اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا. ہم یہ مانتے ہیں کہ آج مسلمان واقعتاً اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے، اپنی صبح اور شام کے لحاظ سے کمزور ہیں. آج ان کا اسلام پر اس طرح عمل نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کے باوجود یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ اسلام آج بھی انہی کیفیات اور انہی اوصاف سے متصف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور جو چھوڑ کر تشریف لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں فرمایا تھا، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق غالب آنے کے لیے ہے، حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب حق کو تھاما تو وہ کیفیت بھی نظر آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے دست مبارک میں عصا ہے، اور آپ معبودان باطل کو اس عصے کی ٹھوکر سے گراتے ہوئے قرآن کریم فرقان حمید کا وہ خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا کہ باطل کا مقدر ہی بھاگ جانا اور مٹ جانا ہے. ناظرین کرام، آج بھی مسلمان غالب ہو سکتے ہیں، آج بھی مسلمانوں کو غلبہ مل سکتا ہے، لیکن اس کی شرط ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غم نہ کرو، تم خوف نہ کھاؤ، اپنی شکست کو دیکھ کر، اپنی کم مائگی کو دیکھ کر بزدلی نہ دکھاؤ. انتم الاعلون، غلبہ تمہارا مقدر ہے، بالآخر غالب تم ہی نے آنا ہے، ان کنتم مؤمنین، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن ہونا ہوگا، تمہیں اللہ کی ذات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، آپ کی ذات پر کامل ایمان لانا ہوگا. ناظرین کرام، ان دنوں 2 اہم ترین واقعات ہمارے سامنے آئے، جس میں سے ایک واقعہ جو امریکہ کے ایک ریاست فلوریڈا کے ایک جنونی پادری ٹیری جونز کے حوالے سے ہے. ٹیری جون نے کچھ عرصے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ قرآن کریم فرقان حمید کو ایک عدالت میں پیش کرے گا. العیاذ باللہ، قرآن تو خود ایک عدالت ہے.
قرآن تو خود ایک کسوٹی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے. اس نے کہا کہ ہم اس پر مقدمہ چلائیں گے، اور اگر مقدمہ اس کے خلاف گیا، فیصلہ اس کے خلاف ثابت ہوا، تو پھر ہم قرآن کریم کی بے حرمتی کریں گے. میں وہ سکت نہیں پاتا کہ وہ الفاظ دہراؤں جو اس شخص نے قرآن کریم فرقان حمید کے لیے کہے تھے. اسی پروگرام سے معروف اسکالر جناب الیاس ستار صاحب نے ٹیری جونز کو یہ چیلنج دیا کہ تم قرآن کریم فرقان حمید کو جلانے کا اگر پروگرام بنا رہے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ قرآن کریم کو جلانا کیوں چاہتے ہو. قرآن کریم فرقان حمید کے خلاف تمہاری اتنی خبث باطن آخر کیوں اپنی سرحدوں سے، اپنی حدوں سے اونت کر چکا ہے. اور انہوں نے چیلنج دیا کہ تم قرآن کریم فرقان حمید کو اگر اللہ کا کلام نہیں مانتے اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود لکھ لیا تھا، یا آپ نے کسی سے املا لے لیا تھا، ڈکٹیشن لیا تھا، یا اللہ کا کلام نہیں تسلیم کرتے، تو پھر قرآن کریم فرقان حمید اگر انسانی کلام ہے تو یقیناً اس میں تعدادات ہوں گے. تم تعدادات ثابت کر دو، تم اعتراضات کرو اور بتاؤ کہ قرآن کریم میں یہ تعدادات ہیں. اگر میں محض 2 ماہ کے اندر اندر جواب نہ دوں تو میں اپنی شکست تسلیم کروں گا، تمہیں فاتح مان لوں گا اور تمہیں 1 کروڑ روپے انعام کے طور پر پیش کروں گا. اس کے برعکس الیاس ستار صاحب نے فرمایا کہ میں بائبل، جو موجودہ بائبل ہے، جو تحریف شدہ بائبل ہے، اصلی بائبل نہیں ہے، کیونکہ جو اصلی بائبل ہے اس کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے، اس میں اور قرآن میں تضاد نہیں پایا جاتا. قرآن کی تعلیمات اس کا دفاع کرتی ہیں، لیکن جو تحریف شدہ بائبل ہے، تبدیل شدہ بائبل ہے، اس میں تضادات موجود ہیں، اور انہوں نے بیش بہا مرتبہ اسی پروگرام سے پیش بھی کیا ہے. ناظرین کرام، مہمانوں کا تعارف اور اس کے بعد اس موضوع پر بہت ہی انقلابی اور مارکت العریٰ گفتگو. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے RSTU کا فلسفہ پیش کرنے والے محترم جناب الیاس ستار صاحب، جو کہ صدر بھی ہیں صوت الاسلام ٹرسٹ کے، اور آپ کا پیشہ، آپ کا مشغلہ، آپ کی صبح اور شام یہی تحقیقات ہیں، اور آپ انہی تحقیقات میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں. اور ہمارے آج دوسرے مہمان ملک کی عظیم علمی شخصیت ہیں، تدریس سے آپ کا تعلق ہے، جناب پروفیسر محمد عثمان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. تو اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے جناب الیاس ستار صاحب کہ یہ جو ہم نے تو سمجھا تھا کہ شاید معاملہ تھوڑا دب گیا ہے، جناب اوباما صاحب نے اور وہاں کی انتظامیہ نے بھی خاصی کوششیں اس زمانے میں کی تھیں، اور انہیں منع کیا تھا ٹیری جونز کو. اور ایک خوش آئند بات بہرحال یہ ہے کہ بہت عوامی سطح پر اسے پذیرائی نہیں ملی جس کا اس نے دعویٰ بھی کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آج کے دور میں کوئی قرآن کریم کو جلا رہا ہے، خاص طور پر جس کا تعلق مسیحیت سے ہے، عیسائیت سے ہے، کرسچینٹی کا وہ ایک رہنما ہے، پادری ہے کیتھولک فرقے کا، آپ کیا سمجھتے ہیں اسے کس تناظر میں دیکھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ جلا تو دیا ہے، لیکن ہر عیسائی کو جو اس کے مذہب پہ اس کو اگر غرور تھا، ناز تھا، وہ سب ناز کو مٹا دیا، ناز کو بھی جلا دیا. اس لیے یہ جلا کے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام کا فتح ثابت کیا ہے اور عیسائیت کا شکست ثابت کیا ہے کہ جس کے پاس مواد نہیں ہوتا ہے علمی بات کرنے کا، اس قسم کا حرکت وہی شخص کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. ہم لوگوں کے پاس چونکہ دلائل موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، علمی نقطے سے نوازا ہے، تو ہم نے تو اس کو یہ چیلنج دیا تھا کہ قرآن شریف میں تضاد بتا دو. اگر ہم 2 مہینے کے اندر جواب نہیں دے، اور ایک نقطہ آپ کہنے بھول گیا تھا کہ اگر خاموشی بھی اختیار کروں 2 مہینہ تو 1 کروڑ نقد انعام دوں گا. بہت خوب. کیونکہ جواب دوں گا اور اس کے بعد خاموش رہ جائے. آپ نے 2 ماہ کی قید لگا دی. 2 ماہ کی قید بھی لگا دی، خاموشی کا بھی قید لگا دیا. ٹھیک ہے کہ بھئی خاموشی بھی اختیار کروں گا تو دوں گا. تو اور اگر اس سے بھی وہ راضی نہیں ہے تو میں نے کہا تھا کہ بھئی قرآن شریف میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بائبل میں موجود ہے. پھر ان کا ڈوبنا، نوح علیہ السلام کا 9.5 سال کا 900 سال کا زندگی
قرآن مجید میں بھی یہی فگر آتا ہے اور بائبل میں بھی یہی فگر آتا ہے. یہ مشترکہ بات ہے. اللہ تعالیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں پلنا, پھر بعد میں جادوگروں سے مقابلہ ہونا, لاٹھی سانپ بن رہا ہے. تو جیسا لاٹھی سانپ بنا بائبل میں اور قرآن میں, اور جادوگروں کے سانپ کو کھا گیا, تو تم جو یہ آگ لگائے ہو تو اب یہ سمجھو کہ قرآن کا لاٹھی اور بائبل کا لاٹھی دونوں مل کے تمہارا پٹائی کرے گا. واہ. لیکن قبل اس پٹائی کے ابھی بھی ٹائم ہے, توبہ کر لو. بے شک. اسلام کا جو خالق ہے سبحان وہ اللہ. بہت محبت کرتا ہے, سبحان اللہ. اور بیوقوفوں کو بھی قبول کر لیتا ہے اگر توبہ کر کے آ جائے. سبحان اللہ. کیا بات. بے شک. تو بے شک. عمر رضی اللہ عنہ بھی پہلے قتل کرنے جا رہے تھے, راستے میں ایمان لیا, پھر وہ ثانی بن گئے, خلیفہ ثانی بن گئے. بے شک. مراد رسول تو- اللہ مراد رسول. تو اب تم جو عیسائیوں کو تو شرمندہ کر دیو, کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح بات پہ قائم ہیں. بے شک. اب ہر عیسائی کو یہ تو خوف ہو گیا کہ ہمارے مذہب میں شاید سچائی نہیں, اس لیے ہم یہ حرکت کر رہے ہیں. واہ. بے شک. یہ تم نے بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے یہ. گندا حرکت کیا ہے, اس لیے اسلام کا فتح ہوا ہے اور عیسائیت کا شکست ہوا ہے. بہت خوب. تو یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہودی اور ہندو بھی مسلمان بن جائے یقیناً انشاءاللہ. عیسائی کے ساتھ, بے شک. کیونکہ تم نے عیسائیت کو جو گندا ثابت کر دیا اور اسلام کو ایک نمبر ثابت کر دیا علم کے حساب سے. ہم تو عیسائیت کا بھی جو اوریجنل ہے اس کو فرسٹ کلاس بولتے ہیں. بے شک. تم سمجھتے ہو تم اوریجنل ہو, لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارے جو اوریجن ہے وہ فرسٹ کلاس ہے. واہ. تمہارا جو اوریجنل کتاب ہے وہ بھی لا رہے ہوئے. صحیح ہے. تمہارا ہر چیز اوریجنل ہمارے لیے قابل قبول ہے, قابل ناز ہے, ہم اس پر ناز کرتے ہیں. تم بھی اس پہ اوپر ناز کرو اور اس کو اپناؤ. بے شک. اس جو کے کچھ مان لو. تعریف ہو گیا ہے ان سب چیز کو ختم کرو. اب دور آ گیا ہے تعریف کو ختم کرنے کا. ٹیری جونز کو بھی نصیحت دو. اور دوسرا چیز یہ ہے, ہم لوگ تو کرسچن کو بھی چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی لمبی ہو. ٹیری جونز تم کو پتہ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ لمبی زندگی ہوگی, قریب آئے گا تو کچھ سنے گا اسلام کی بات اور اسلام قبول کرے گا. یہ تو تم لوگ سنتے نہیں ہو, بھاگتے ہو, قرآن کو جلا کے ڈرامہ بازی کرتے ہو. کچھ لمحہ ہم لوگوں کو دو. ہم تو RSTU کے پلیٹ فارم میں مٹھائی بھی دیں گے, روزیز بھی دیں گے, مٹھائی بھی دیں گے. بے شک. تم مٹھائی نہیں کھاؤ گے تو نمکین بھی پیش کریں گے. مقصد یہ نہیں کہ میٹھا کرنا منہ کو, نمکین ہو یا میٹھا ہو, صحیح ہے. دوستی ہو, نمکین دوستی ہو یا میٹھی دوستی. کالی لڑکی بھی ہوتے بولتے نا نمک ہے چہرے میں تو نمکین بھی ہوتا ہے. ٹیری جونز تم گورے ہو گے, لیکن آج کل کالی لڑکیوں کا بھی ڈیمانڈ ہے. صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی کہا تھا اس کو کہ بائبل کا تضاد بھی تم کو ثابت کرو. تم میرے کو چیلنج کرو کہ بائبل میں کوئی تضاد شو کرو. زیادہ نہیں, تم 2 لاکھ کا چیلنج کرو, کیونکہ وہ کروڑ سے زیادہ ہو جائے گا. اتنے تضاد ہوئے تو میں 2 لاکھ کر کے بہت جمع کر لوں گا. صحیح ہے. میں تو ایک تضاد کے لیے 1 کروڑ آفر کیا ہے, تم صرف 1,00,000 2 لاکھ کا ایک تضاد کا آفر کرو. میں کروڑ سے زیادہ انشاءاللہ وصول کر لوں گا تم سے. ہمت ہے تو کرو. اور دوسرا بات یہ ہے, پورا پروگرام ہم نے ٹی وی کے اسی حوالے سے کیا. ہاں, اور دوسرا بات یہ ہے کہ اسلام کا حقانیت تو اتنا زبردست ہے کہ تم سب کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دیا ہے. ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کہ فرعون کی لاش کو ہم نے محفوظ کیا, اور یہ 2000 سال بعد اللہ نے اعلان کیا. الہامی بات تھی کہ 2000 سال لوگ بھول گئے تھے کہ اس کا لاش کہیں ہے, لیکن 2000 سال بعد اللہ نے اعلان کیا کہ اس کا لاش ہم نے محفوظ کیا. قرآن میں سورہ یونس کے آیت نمبر 92 میں. پھر انسان کا کلام ہوتا تو اس کو بے چینی ہوتا, سڑ جائے گا, جلدی دکھا دو. 1300 سال انتظار کیا, پتا تھا جو میرا مرضی ہوگا وہی ہوگا. 1300 سال بعد پھر مصر میں 1898 میں اس فرعون کا لاش شناخت ہوا جو ڈوبا تھا. اس کے والد کا بھی, جو اس کا نام رامزس 2 تھا, وہ اس وقت فوت ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھا. اس کا لاش بھی محفوظ ہے, سب کا لاش محفوظ ہے. لیکن مزے کی بات ہے, یہ ایسا منہ بولتا ثبوت ہے, ایسا روشن دلیل ہے بے شک. کہ اب تم لوگوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا ہے. ایک 10 کمانڈمنٹس فلم بنا جو تم لوگوں کی دنیا سے آیا, ویسٹرن فلم ہے, اس میں فرعون کو ڈباتا نہیں ہے. تمہارا کیتھولک انسائکلوپیڈیا اتفاق سے تمہاری فرقہ بھی ہے, شاید یہ بھی کیتھولک ہے. تمہارے کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں لکھ رہا ہے کہ بائبل میں کوئی ایسا آیت موجود نہیں ہے جس کی روشنی میں یہ ماننا پڑے گا کہ فرعون
میدان میں گیا تھا اور گیا بھی تھا اگر تو اس کے نتیجے میں ڈوبا تھا. نہ جانا اس کا ضروری ہے نہ ڈوبنا ضروری ہے. میں نے بہت سارے آیت بتایا اور فادر لوگ سے فون میں بات کیا, سب نے بولا میں جواب نہیں دے سکتا. میں نے پوچھا ڈوبا تھا, بولا جواب نہیں دے سکتے. ایک نے بولا کل جواب دے گے, تو دوسروں سے بولتا ہے کہ فرعون یہ بادشاہ لوگ تو محل سے لڑائی کرتے ہیں, غریب سپاہی لوگ میدان میں جاتے ہیں. تو جب میں نے آیت سنا بولا ایک اور جگہ لکھا ہے. پھر ایک بشپ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ الیاس ستار نے ایک مضمون لکھا ہے, اس میں لکھا ہے کہ چونکہ 10 کمانڈمنٹس فلم میں ڈوبتا نہیں ہے تو اس لیے بائبل کا وہ آیت غلط ہے جس میں فرعون ڈوبتا ہے. میں نے تو فرعون کے ڈوبنے کے اوپر ہی لکھا تھا کہ ایک بہت خوبصورت مضمون لکھا تھا اور بائبل سے قرآن شریف کی پیشگوئی ثابت کیا تھا, اور وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا لاش بھی اسی وقت اس معجزاتی راستے سے گزرا جو دریا بحر کلثوم ڈیوائڈ ہوا تھا, تو ادھر سے گزرا. تو اس وقت فرعون کا لاش وہیں پیدا ہوا جدھر سے بائبل کا بتایا ہوا یوسف علیہ السلام کا جس سے مبارک گزرا. صحیح. تو اس سے ثابت ہوا کہ بائبل نے قرآن شریف کی پیشگوئی کی, بالکل اشتراک ثابت کیا. ہاں کہ دونوں لاشوں کا جس سے مبارک اور وہ فرعون کے لاش کا ملنے کا جگہ. تو بائبل میں ایک ہی لاش کا ذکر ہے یوسف علیہ السلام کا جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ رکھا گیا, اور قرآن میں ایک ہی لاش جسم مبارک کا ذکر ہے جو لمبے عرصے کے لیے رکھا گیا. نہیں, قرآن میں لاش کا ذکر ہے, بائبل میں جسم مبارک کا. تو وہ ایک ہی دن دونوں اسی وقت موجود تھے. یہ بائبل نے یوں بتایا ہے کہ جب ایک میرا بتایا ہوا یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک گزرے گئے ایک معجزاتی راستے سے, اسی وقت اسی جگہ منٹوں کے اندر ایک اور لاش کا ابتدا ہوگا. جس کتاب میں اس لاش کا ذکر ہوگا اس پر بھی ایمان لینا. ہم سب اللہ کی طرف سے, ایک ہی اللہ کی طرف سے. تو یہ اتنا تھا کہ ایک بشپ نے بولا کہ میں نے بائبل کے آیت کو غلط بولا ڈوبنے کا, حالانکہ اس سے تو میں نے قرآن کا پیشگوئی ثابت کیا. تو یہ جو ہے اتنا منہ بولتا ثبوت ہے, روشن دلیل ہے کہ تمہارے نسلوں کو جھوٹ بولنا پر مجبور کر رہا ہے. اب ایسے کتاب کو تم جلا رہے ہو تو تم اپنے جلنے کے لیے خوفزدہ ہو جاؤ. جب اللہ تمہیں جہنم میں جلائے گا اس وقت تم کو یہ قرآن کا جلانا یاد آئے گا. اس کے قبل توبہ کر لو تو شاید اللہ تمہیں ٹھنڈا پانی پلائے گا. سبحان اللہ. اگر تم ابھی بھی توبہ کر لو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جو ہے حوض کوثر پر جام کوثر نصیب ہوگا. بہت خوبصورت گفتگو کی آج ماشاء اللہ. اور پھر بات یہ بھی ہے پروفیسر صاحب کہ قرآن کریم تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے بچوں کے بچیوں کے سینوں میں محفوظ ہے. بے شک بے شک. تو کس طرح جلائیں گے؟ اور پھر وہ بات جو ہم اس دن کر رہے تھے کہ لوح محفوظ میں قرآن کریم ہے, بڑی خوبصورت آیت کا بھی حوالہ دیا تھا, لا یمسہ الا المطہرون. وہاں تو ناپاک لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں, شیاطین کے ہاتھ نہیں پہنچتے ہیں. تو تم جلا کیسے سکتے ہو؟ یہ تو جس طرح چاند پر کوئی اگر تھوکتا ہے تو اپنے اس کے منہ پر آتا ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے, یہ تمہاری شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ تم چونکہ اس کا جواب نہیں دے سکے, اس پر اعتراض بھی نہیں کر سکے, تم نے کہا کہ آنکھیں بند کر لو شاید خطرہ جو ہے وہ ٹل جائے گا, اور تم اپنے گھر میں 50 لوگ جو ہیں سمپل آئے. اور یہ خوش آئین بات ہے کہ ہمارے لاہور کے اور اسلام آباد کے جو 8 بشپ ہیں, 8 بشپ صاحبان نے مشترکہ بیان کل جاری کیا اور انہوں نے اس پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ قتل نہیں ہونا چاہیے اور مذہبی رواداری کے خلاف ہے. اور ہم کوشش کرتے رہے پچھلے دنوں کہ ہمارے فورم میں کچھ مسیحی رہنما آئیں اور وہ اس والے سے بات چیت کریں, لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی. آپ کیا کہنا چاہیں گے پروفیسر صاحب کہ آج کے ہمارے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جلوس نکلیں گے, شاید مظاہرے بھی ہوں گے, لوگوں کو چوکوں پر کھڑے ہو کے اپنے جذبات کے اظہار کا موقع بھی مل جائے گا, ہو سکتا ہے کہ جمعے کے اجتماعات میں مذمتی قراردادیں بھی منظور ہو جائیں, لیکن کیا یہ حل ہے اس مسئلے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بات دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جس طرح گفتگو ہو رہی ہے بڑی پرمغز, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بے مثل کتاب ہے. رہتی دنیا تک جو قرآن مجید فرقان حمید نے چیلنج دیا ہے کہ اگر اس جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کے لا سکتے ہو تو لے کے آؤ. تو بات دراصل یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی ریولوشنری بک ہے کہ جو پورے یورپ اور امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ میں ایک ریولوشن لے کے آ رہی ہے. بے شک. اور اس بات کا اظہار مغربی میڈیا نے برملا متعدد مواقع پر کیا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ.
Islam is the fastest growing religion in the world, and Quran is the most respectable book and most knowledgeable book. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت ریسرچ جو ہو رہی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید پر ہو رہی ہے، اور ویسٹرن ورلڈ میں خاص طور پہ 9/11 کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی کاپیز اس کثرت سے بٹی ہیں، اور لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے ویسٹرن ورلڈ نے کہ اس کی کاپیز کم پڑ گئیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ تمام مسلم ورلڈ میں اس کے آرڈر پہلے سے کئی گنا زیادہ دیے گئے. یہ وہ ڈیمانڈ تھی قرآن کی. یہ قرآن جو ایک عالم انسانیت کے لیے آیا اور عالم انسانیت میں اس کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا. اب بات دراصل یہ ہے کہ جلا دینا اور اس کو معدوم کرنے کی کوششیں کرنا، بات وہی ہے کہ یہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید میں فالٹس کوئی نہیں ہے، اور نہ وہ آج تک کوئی تلاش کر سکے اور نہ قیامت تک کوئی فالٹ تلاش کر سکتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، ثبوت لے کے آؤ، کہ ثبوت لے کے آؤ، bring any proof if you are true. So there is no flaw in the Holy Quran, in the diction of the Holy Quran, in the philosophy of the Holy Quran, in the treasure of the knowledge of the Holy Quran. سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ اس وقت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انسان جینیٹک انجینئرنگ کر رہا ہے، انسان کلوننگ کر رہا ہے، انسان مارس پر جانے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور وہ ستاروں پر کمندے ڈال رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن سے لے رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیے سائنسدان جو ہیں وہ برسہ برس کی تحقیقات کے بعد کوئی ایک آیت ملتی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کاش ہم پہلے یہ آیت پڑھ لی ہوتی، ہم یہ پڑھ لی ہوتی. اور یہ دیکھیں آپ کے اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، اتنی جو ریسرچ کا دور ہے، انفارمیشنزم کا دور ہے، کہ اس وقت دنیا میرے آگے والی بات ہے کہ باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ایک بات ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک کھیل ہے جاز مسیحا میرے آگے، کہ انسان کے نزدیک یہ ہوا میں اڑنا اور خلاؤں میں جانا ایک چھوٹی سی بات ہو گئی ہے. اتنی تمام ریسرچز کے باوجود ویسٹرن ورلڈ قرآن مجید فرقان حمید کی اور ایگنوسٹک اپروچ جس طبقے کی ہے دنیا میں، ایگنوسٹک اپروچ جو لام مذہب طبقہ ہے، جو قرآن کو یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر سے لٹریچر کو جمع کر کے معاذ اللہ لکھ لیا ہے، اساطیر الاولین ہے یہ، وہ ایک آیت سے متعلق بھی کوئی سائنٹیفک ریسرچ ایسی نہیں آئی ابھی تک جو قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت کو نگیٹ کر سکے. اگر کوئی ایسا نظریہ آیا بھی اور بعض لوگوں نے اگر اس کو سمجھا کہ قرآن اور سائنس میں کنفلکشن ہے، تو وہ قرآن کی کمپلیٹنس کو نہیں سمجھ سکے. وہ سائنس کا ایولیوشنری پیریڈ تھا اور سائنس نے تھوڑے عرصے کے بعد اپنے نظریے کو خود ڈسکارڈ کر دیا. لیکن قرآن کی آیت وہی ہے، اللہ کا کلام وہی ہے. در حقیقت قرآن مجید کو جلائے جانے والا جو واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں، یہ اسلام کی بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی اور اسلام کی جو ایکسیپٹنس دنیا میں بڑھ رہی ہے، کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا رب کائنات میں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں. لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی ٹرم ایک گلوریس ہے، یونیورسل ٹرم ہے. اسلام کا نام یہ ایک آئیڈیولوجیکل نام ہے. آپ یہودیت کو دیکھتے ہیں واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، کرنا ہی ہے، اس کو غالب آنا ہے. اور جو ابھی آپ نے آیت مبارکہ پڑھی کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو گراتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل کیا ہے اور اس کی فطرت میں جانا ہے کہ جتنی یہ سارے باطل اعمال ہیں، حق کا راستہ کوئی نہیں روک سکا دنیا میں. انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی دین لا کے دیا، عالم انسانیت کے لیے لا کے دیا، یہ مکے والوں کے لیے نہیں تھا، یہ مدینہ والوں کے لیے نہیں تھا، یہ کل کائنات کا. اور یہ اسلام نظام ایسا ہے کہ اس کی اپلیکیشن اکارڈنگ ٹو ٹرم، اگر آپ اس ٹرم کو سمجھنے لگیں، سمجھنے کی کوشش کریں، واٹ ڈز اٹ مین. دیکھیں یہودیت میں بتا رہا تھا کہ یہودیت نام سے حضرت یہودا سے ماخوذ ہے. اس سے آپ اس کی جو ایکسٹینسونیس ہے وہ پتہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنی وسعت ہے. اچھا کرسچینٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے. Christianity is not a state religion. Christianity is not a religion for the whole humanity. It was a religion only for the specific tribe of Bani Israel. Right? اب اس اسپیسیفک ٹرائب آف بنی اسرائیل جس میں چند لاکھ افراد تھے، نفوس تھے، اس کے لیے اللہ نے اس مذہب کو بھیجا تھا. آپ اس کو یونیورسل ریلیجن کا درجہ نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ نے خود یہ درجہ نہیں دیا اس مذہب کو.
اب اسلام کی اگر آپ ٹرم کو capacity بھی نہیں دیکھیں، ہے۔ وہ کیپیسٹی نہیں ہے. بات یہ کہ اگر آپ اسلام کی ٹرم کو دیکھیں اسلام کہتے کس کو ہیں؟ اسلام کے معنی ہے سبمیشن، سرنڈر ہو جانا، ڈیلیورنس ان دی ہینڈ آف کریٹر. جس خالق نے بنایا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا اور اس کے متعین کردہ نظام اور اصولوں کے آگے سے نگو ہو جانا. یہاں آپ کی بات سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ گفتگو آپ کی اتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، دل چاہتا ہے کہ درمیان میں کاٹی نہ جائے. مسلمانوں کا جو موجودہ کردار ہے، یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویدار بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے علمبردار بھی ہیں، پھر بھی نہ ہم میں وحدت ہے اس توحید کی برکت سے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس کو تھامنے کی بنا پر ہم صحیح معنی مصطفی اور محمدی بننے کو تیار ہیں. تو یہ اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے میں فرقہ واریت آپ نہیں سمجھتے کہ سب میں قاتل ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہودیت جو ہے، اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید نے سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر کیا وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، اور کثرت سے انبیاء کرام جو ہے بنی اسرائیل میں تشریف لے کر آئے، اور یہ وہ قوم ہے کہ انہوں نے خود نبیوں کو قتل کیا ہے، خود نبیوں کی بے حرمتی کی ہے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. تو یہ وہ قوم ہے کہ اس نے اپنے ہی اندر آنے والے انبیاء اور کتابوں کا مذاق اڑایا ہے. تو آج اگر یہ یہودی سازش اسلام کا مذاق اڑا رہی ہے اور قرآن کا مذاق اڑا رہی ہے، تو قرآن کہتا ہے تشابہت قلوبہم، ان کے آج کے دور کے یہودی اور اس دور کے ان کے دلوں میں بالکل مشابہت پائی جاتی ہے. ان کی پالیسی وہی ہے. یہودیت نے عیسائیت کو، the Jew divided the Christianity in many sects، یہ ان کا کام ہے. وہی ذہن جو ہے یہاں اسلام، وہی ذہن اب اسلام کے اوپر یہ اپلائی کر رہے ہیں، وہی کانسپریسی، وہی کانسپرنٹل ان کی تھیوریز اسلام کے لیے ہیں کہ آج مسلمانوں کو فرقہ بندی میں تقسیم کر دیں، آپ ان کو اتنا ڈیوائڈ کر دیں، آپ اکنامکلی ان کو اتنا ویک کر دیں، آپ سولیڈیرٹی کے حوالے سے ویک کر دیں، آپ اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے ان کو اتنا ویک کر دیں، آئیڈیالوجیکل پوائنٹ کے حوالے سے قرآن سے دور رکھیں. اگر یہ قرآن سے دور ہو گئے، اگر یہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے دور ہو گئے، سنت سے دور ہو گئے، قرآن پر بچے. دیکھیں آپ قرآن مجید فرقان حمید ایک انقلابی کتاب ہونے کے حوالے سے ہر دور میں انقلاب لائی. قرآن ایک ریولیوشنری بک ہے، اور جب بھی مسلمانوں نے اس سے انقلابی کام لیا، یہ علم میں انقلاب لائی، یہ ریسرچ میں انقلاب لائی، یہ دنیا میں انقلاب لائی، یہ دلوں میں انقلاب لائی. کہ ہر نافع اور ہر نفع بخش علم کی بنیاد قرآن مجید ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس ریولیوشنری فیز کو جو اب شروع ہوا ہے، 19th century is the century of Islam and the future centuries is the century of Islam. اب یہ اسلام کے عروج کا دور ہے، اسلام پنپ رہا ہے، اسلام بڑھ رہا ہے. یہودیت کے لیے خطرہ ہے، جیوز کے لیے خطرہ ہے، اور ان کرسچن مشنریز کے لیے خطرہ ہے جو یہودیت کے اشاروں پر چل رہی ہیں. حالانکہ اس میں تمام عیسائی شامل نہیں ہیں، عیسائی ایسے بھی موجود ہیں جس کی قرآن نے بھی تعریف کی ہے. اور آج بھی جس طرح آپ نے حوالہ دیا ہے کہ لاہور کے کچھ پادری صاحبان نے، وہ آرچ بشپس میں، انہوں نے اعلان کیا اور دنیا میں تمام کرسچن کا، جس طرح فرما رہے تھے، تمام کرسچنز کا سر شرم سے جھکا دیا ہے اس عمل نے. اور ہر کرسچن جو ہے آج پاکستان میں ہو یا دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، وہ ریلیجیس ٹالرنس کا جو ایک اس کے اوپر بیج لگا تھا، یہ اس پادری نے اس کو نوچ پھینکا ہے. اور ان کی جو شان تھی، جس کو اپنے آپ کو ریلیجیس ٹالرنس کے حوالے سے وہ پہچانے جاتے تھے کہ ہم اسلام کو پنپنے دے رہے ہیں اور یورپ میں اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، آج وہ بیج اتار کے قرآن کے حوالے سے بات کی کہ علم جو ہے وہ قرآن ہر علم کا نافع بخش علم کا منبع ہے. اور پاکستان جو ہے وہ یقینی طور پر سر سید احمد خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اس قصر میں پہلا پتھر جو ہے، پہلی اینٹ انہوں نے رکھی تھی کہ انہوں نے محمدن اینگلو اورنجل اسکول قائم کیا، پھر انہوں نے مدرسہ قائم کیا، پھر وہ علی گڑھ مسلم کالج اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی. اور قائد نے بھی کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کا اسلحہ خانہ ہے، حالانکہ وہاں کوئی ویپن نہیں تھا، وہاں کوئی پسٹل بھی نہیں تھی، کوئی کلاشن بھی نہیں تھی، وہاں طالب علم تھے. اور یقیناً ان کی بیس پر آپ دیکھیں علیگز نے جو ہے پاکستان کو چلایا. تو یہ 23 مارچ ہم گزار رہے ہیں اس دن کو، بڑا خوبصورت دن ہے. اور 1940 میں ایک قرارداد منظور ہوئی، خواب دیکھا گیا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے 20 لاکھ جانوں نے اپنی قربانیاں دی. ہماری بہنیں بیوہ ہوئیں، اپنی عزتوں کے لیے اندھے کنوؤں میں انہوں نے چھلانگیں لگائیں، بچے نیزوں کی انیوں پہ اچھالے گئے. اور آج جو ہے وہ ہم اس پاکستان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو آئے. علم کا حوالے سے یہ ستر صاحب آپ فرمائیں کہ پھر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. آج کہتے نہیں پاکستان تو پیسے کے لیے بنایا گیا تھا،
یہ اپنی حکومتوں کے لیے بنایا گیا تھا. یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چند 200 خاندان ہیں, ان کے میوزیکل چیئر کا ایک سسٹم ہے, کل تم پرسوں ہم. کیا فرمائیں گے ستار صاحب؟ سب سے پہلے تو کچھ علمی مواد دے دوں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ بار بار قرآن مجید میں نہیں آتا ہے, مفہوم تو آتا ہے لا الہ الا ہو وغیرہ, مگر لا الہ الا اللہ سورہ صافات میں جو سورہ یاسین کے بعد آتا ہے اس کے 35 نمبر آیت میں ہے. ٹھیک ہے. انہم قانون اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے تو غرور کرتے تھے. اب یہ جو لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے نا یہ بہت قیمتی لفظ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, پہلے انکار ہے, پہلے انکار ہے. تو یہ انکار کے اوپر میں زور اس لیے ہے کہ صرف اگر اللہ کے وجود کا اقرار ہوتا نا تو اللہ کو دیکھ لو اقرار ہو گیا, لیکن ادھر میں اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ سارے خلا میں, کائنات کے باہر بھی خلا ہی ہوگا, خلا کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کائنات مخلوق کے اس کا اینڈ ہے, بڑھتے سکتا ہے اللہ اور بڑھا سکتا ہے, لیکن جو خلا ہے نا ایمٹینس جس کو ہوتا ہے کچھ نہیں ہونا, وہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ اینڈ لیس جس کا کوئی حد نہیں, لامحدود جگہ میں ایک چھوٹا سا ذرہ بھی نہیں ہے جو 10 فٹ دور ہو تو نظر نہیں آئے, مگر اس پورے خلا میں اس کے مخلوق کے سوا کچھ بھی ذات موجود نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک ذرہ تک موجود نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ذرہ تک موجود نہیں ہے اتنے بڑے ایریا میں جو 10 فٹ دور ہو تو نظر نہیں آتا, بہت سارا چیز ایسا ہے کہ اپنے ہاتھ کے اوپر بھی تو نظر نہیں آتا, جب مائکروسکوپ سے دیکھو گے تو وہ نظر آئے گا, اس کے بعد بھی بہت سارا چیز نظر نہیں آتا. کیا بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ پورے خلا میں, لامحدود خلا میں, جی کائنات محدود ہے, جی جی, لامحدود خلا میں اللہ تعالیٰ وسعت دے رہے ہیں. ایک بھی ایسا ذرہ نہیں جو مائکروسکوپ سے بھی دیکھو تو نظر آئے, ویسا بھی کچھ نہیں مگر اللہ کا مخلوق ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے 18 نمبر آیت میں کہ اللہ شہادت دیتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور فرشتے اور علم والے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. سورہ آل عمران کا 18 نمبر آیت ہے. علم کا اس میں اس لیے ضرورت ہوتا ہے. ہاں, تو اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ خالی بتا دیتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن شریف میں کہ ہر چیز اس کا حمد کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا چیز بتا دو جو اللہ کا حمد نہیں کر رہا. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک ثبوت ہے. تو ایسا علم کا خزانہ ہے قرآن شریف میں. یہ بھی کہا جا رہا ہے, جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا سب سے بنیادی جو سبب ہے وہ جہالت ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. ہاں, تو یہ بھی اجازت کی قسم ہے کہ اپنے رب کو فراموش کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 269 میں فرما رہے ہیں جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے, اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. بے شک. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. اور اللہ تعالیٰ سورہ حج کے 8 نمبر آیت میں فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے جو اللہ کے شان میں جھگڑتے ہیں بغیر علم, دانش, ہدایت اور کتاب مبین کے. تو علم کا استعمال اللہ تعالیٰ بھی فروغ دے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کو سمجھنا, آپ کائنات کتنا بڑا ہے ایک چھوٹا سا مثال دے دیتا ہوں کہ ایک روشنی نظر آیا 23 جنوری 1999 کو. تو وہ اتنا زبردست روشنی تھا کہ سائنٹسٹ لوگ اس سے پریشان ہو گئے, بیفلڈ ہو گئے, اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے کہ اتنا روشنی کیسے ایک ساتھ نظر آیا. کہ سورج تقریباً 450 کروڑ سال, کوئی کہیں 500 کروڑ سال لکھتے ہیں, اس کا زندگی ابھی ختم ہو چکا ہے اتنا, اور اتنی 500 کروڑ سال اور باقی ہے. اور یہ سورج ابھی تک پورے لائف میں 450 کروڑ سال میں جتنا انرجی ریلیز کیا ہے, اور اس کا ہر سیکنڈ میں 4 ملین ٹن وزن کم ہوتا ہے. اور یہ 450-500 کروڑ سال میں جتنا ٹوٹل انرجی ہوا ہے نا, وہ جو روشنی دیکھے تھے 23 جنوری
1999 کو، وہ 2-3 سیکنڈ میں اتنی روشنی تھا. اور یہ سورج سے ایک تارہ بڑا جو سب سے نظر آیا، اور سورج دنیا سے 3,30,330 گنا زیادہ بڑا ہے. اور جو سب سے بڑا تارہ اسی سال نظر آیا ہے شاید، وہ سورج سے بھی 2 کروڑ زیادہ چمکدار ہے، 2 کروڑ گنا زیادہ چمکدار ہے. اور 320 گنا بڑا ہے. گلیکسی کیا ہے؟ نہیں گلیکسی نہیں، وہ ایک تارہ کا بات کر رہا ہوں. ہماری اپنی گلیکسی میں جو ستارہ ہے سورج کے بعد جو بڑا، نہیں یہ سب سے بڑا تارہ ابھی تک جو نظر آیا. پوری یعنی کائنات. ویسے 10,000 کروڑ گلیکسیز ہیں دنیا میں. ابھی نیئرسٹ گلیکسی جو نہیں یہ دوسرا بات ہے. یہ ابھی حال میں ایک سب سے ماسف تارہ نظر آیا، اس کے سائز کے بارے میں. ایک تارے کا سائز ہے یہ، سبحان اللہ. 2 کروڑ گنا زیادہ چمکدار ہے سورج سے، اور 320 گنا بڑا ہے سورج سے. تخلیق ہے. اور سورج جو ہے دنیا سے 3,30,000 گنا زیادہ بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی آپ سوچو تو وہ جو اس سے بھی 320 گنا زیادہ بڑا ہے، اس کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا، اور اس کا انرجی کتنے لاس ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ ایک ذرہ بھی نہیں اس کائنات میں جو اس کا حمد نہیں کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے میں نے پورے کائنات میں ایک ذرہ نہیں جو اس کا حمد نہیں کر رہا ہے. اور اس کائنات کے باہر جو خلا ہے جس کا کوئی حد نہیں، لامحدود، ادھر ایک ذرہ نہیں ہے جو اس کا مخلوق نہیں ہے. یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس کو سمجھو پھر پاکستان کو سمجھو، لیکن پاکستانی کا بارے میں نہیں ہے. پاکستانی کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، وہ تو بالکل بدماش ہو گیا ہے. یہ صرف پاکستان کا مطلب تھا. اور جب پاکستانی جانیں گے کہ پاکستان کا مطلب یہ کیوں بنایا گیا ہے لا الہ الا اللہ، تو یقیناً پاکستانی واقعی پاک ہو جائیں گے، پوتر ہو جائیں گے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ضابطوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے. آپ علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا شعبہ ماشاءاللہ تدریس کا، یونیورسٹی کے آپ پروفیسر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ دین اور دنیا دونوں کے ساتھ آپ ہم آہنگ ہو کر ماشاءاللہ چل رہے ہیں. آپ کیا اپنے اسٹوڈنٹس کو پیغام دینا چاہیں گے، نوجوان نسل کو؟ آپ دیکھیں کہ ٹیری جونز نے جو ہے چاہے 50 آدمیوں کے ساتھ اپنے چرچ میں اس نے جلایا ہو، لیکن ایک واقعہ تو بہت بڑا ہوا ہے، مسلمان کا دل دکھنا چاہیے تھا لیکن کچھ نہیں ہوا. لیکن ایک چھوٹا سا میچ جو ہے وہ سیمی فائنل، ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں قوم کو کہ مایوسی کی اس گھٹاٹوپ اندھیرے میں ایک روشنی کی ایک کرن نظر آئی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یعنی کوئی ایک ہونا چاہیے نا، کوئی سینس بھی تو ہوتا ہے کوئی، کہ ایک میچ کے آگے آپ وہ ختم ہو گئے. بہت مختصر وقت ہے ہمارے پاس، 2-3 لمحوں میں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ اس وقت اتنے مسائل میں گھری ہوئی اور بٹی ہوئی ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود اپنے دین کے ساتھ ہونے والا جو مذاق اس وقت دنیا اور جو عالم کفر اور طاغوتی طاقتیں، ایول فورسز جو ہمارے دین کے ساتھ کر رہی ہیں، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہیں اور قرآن کے ساتھ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ اگر ذات باری تعالیٰ، اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیریکیچرز بنا کے، الزامات لگا کے. دوسرا، ان پر نازل ہونے والی کتاب اس کو جلایا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور جو ان کی امت ہے جن کو یہ کتاب دی گئی ہے، ان کا خون بہا کے مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ان کے نام نامی پر حاصل ہونے والے ملک کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ تمام تر دشمنی اور تمام تر عداوتیں جو ہیں وہ در حقیقت حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو چیزیں منسلک ہیں، جو لوگ منسلک ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم ہم قرآن مجید فرقان حمید کو تھام لیں، اپنی جو سینٹر آف ریسرچ ہے قرآن بنا لیں، اپنی زندگیوں کو سدھارنے کے لیے، اپنے معاشروں میں انقلاب کے لیے، اپنے ملک میں انقلاب کے لیے. جس طرح بات ہوگی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا فیصلہ، پاکستان از دا اونلی اسٹیٹ ان دا ورلڈ وچ کیم انٹو بینگ تھرو الیکشنز، بیلٹ باکس. پاکستان کا فیصلہ بیلٹ باکس سے ہوا ہے، اور قائد اعظم نے 10 سالہ جو سعی اور جدوجہد فرمائی، علامہ اقبال کے اس نظریے پر کام کیا کہ آپ مسلمانان ہند میں اسلامی حریت کی بیداری کے لیے کام کریں. ایک تھے. اب دیکھیں ایک موٹو تھا، ایک مقصد تھا، یہ باغ لگانے کے لیے، یہ باغ لگانا ان کا ایک مقصد تھا. تو اسلامی حریت کا جو ایک شعور تھا وہ عطا فرمایا. تو مسلمانوں نے ووٹ دیے اسلام کے نام پر، اسلام کے نام پر دیے. آج پاکستان اپنا وہ مقصد کھو چکا، کیونکہ جو
جس باغ کے جو باغباں تھے وہ رخصت ہوئے. ایک بازو کاٹ دیا گیا, ٹوٹ گیا بازو, بالکل. اب یہ مشرقی پاکستان کے سامنے ہوا. اب بات دراصل یہ کہ پاکستان میں استحکام اور پاکستان میں ترقی کیسے ہوئی, تو پاکستان میں استحکام اور ترقی کی واحد صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کنٹری کو, اس ملک کو اون کرنا سیکھے ہر فرد, ہر شہری. حکمران اگر نہیں کرتا تو کم سے کم شہری کو اون کرنا سیکھے, اس کو اپنا ملک سمجھیں جس طرح گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. سب سے پہلی چیز اون کرنا, ماں کا پیار دیں, ماں کا پیار دیں. اس کے بعد پھر جو آپ بات کر رہے ہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے, شعور دینا ہے قوم کو. ہماری نوجوان نسل بہت ہی زیادہ, میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس وقت جتنی پاپولیشن ہے ورلڈ میں نوجوانوں کی, اگر آپ اس کا ریشو دیکھیں تو پاکستان میں نوجوانوں کا ریشو دنیا میں پاپولیشن میں سب سے زیادہ ہے 35%. اور یہ 35% آپ کے پاس اتنی بڑی فورس ہے کہ اس کے سامنے مقصد کو رکھ کے آپ پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں. بہت خوب, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو کی علامہ الیاس ستار صاحب نے, علامہ پروفیسر محمد عثمان قادری صاحب نے, اور یقیناً ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں, ہمارے بزرگ بھی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, انہیں حوصلہ ملا ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور اسے محمد رسول اللہ کے نظام کے تحت انشاءاللہ قائم رکھنا ہے, چلانا ہے. اور یہ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمیں اسے اون کرنا ہے اور اسے ماں کا پیار دینا ہے. اور جس طرح ہر اولاد ماں کے لیے برابر ہوتی ہے, پاکستان کے لیے ہر صوبہ, ہر شہر, ہر خطہ اور ہر پاکستانی برابر ہے, چاہے اس کا کوئی رنگ, نسل اور کوئی مذہب ہی کیوں نہ ہو. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان قائم رہے گا, پاکستان کے یہ نوجوان پاکستان کا پرچم ساری دنیا میں انشاءاللہ لہرائیں گے, اور پاکستان قائم رہنے کے لیے ہی بنا ہے. ناظرین کرام, یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرما سکیں گے کل شام 4:10 پہ انشاءاللہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, feedback@rstu.net ای میل کے لیے, اور پھر ایس ایم ایس کا نمبر جو اسکرین پر نمایاں ہے, آپ کے ایس ایم ایس کا بھی انتظار رہے گا. دعا میں یاد رکھیے ہمیں, ہمارے ساتھیوں کو, دوستوں کو, پاکستان کے ان پاسبانوں کو, ان مجاہدین کو, ان کو بھی جن کے نام کہیں ملتے نہیں, جو بنیادوں میں کہیں کھو گئے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ ہیروز ہیں. اور پھر آنیسٹ پاکستانیز کے لیے بھی میں اعلان کرتا چلا جاؤں کہ آنیسٹ پاکستانیز کے لیے جو فورم قائم کیا گیا, اس کے لیے آپ ایماندار لوگ تلاش کریں اپنے اندر, اپنے خاندان میں, دوستوں میں, بھائیوں میں, اور پھر ہمیں ان کے بارے میں بتائیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ ہفتے. اللہ حافظ و ناصر.